آج 3 دسمبر بدھ کا دن ہے اور پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر ان کی تفصیل اور تجزیہ۔ خان کا اگلا وار کیا ہوگا، یہ جو لائے عمل ہے یہ کیا ہے، سہیل افریدی کو جو فری ہینڈ دیا گیا ہے اس کی اب کیا اثرات آئیں گے۔ جاتی عمرہ میں بیٹھک ہے، 48 گھنٹوں میں فیصلہ بھی کرنا ہے، تختہ بچانا ہے یا تخت کی طرف جانا ہے، بڑی بیٹھک ہے یہ۔ ندیم انجم صاحب کی بھی شرکت کا کہا جا رہا ہے اور فیلڈ مارشل اور شریف خاندان کا آمنا سامنا بھی ہوگا۔ 8 بڑی ملاقاتیں بھی ہوئی 24 گھنٹوں میں۔ نیا آرمی چیف آئے گا شہباز شریف کا یا دھڑن تختہ ہوگا۔ وزراء نے بھاگنا شروع کر دیا، بگوڑے وزراء کے استعفے بھی آنا شروع ہو گئے وزارت خزانہ سے پہلے، اور خان نے پورا لائے عمل پارٹی کو جو دیا، غدار جو بے نقاب کیے، پولیٹیکل کمیٹی کو ختم کیا، یہ بڑا اہم معاملہ۔ اور عمران خان کا انٹرنیشنل میڈیا میں دھوم، ہر طرف نام خان کا چھایا ہوا ہے۔ علیمہ خان کے انٹرویو نے بھی ان کی منجی ٹھوکی ہے اور وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ پر حملہ ہوا ہے، شدید زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔ اب اس کی بھی تفصیل کیا ہے۔ یورپی یونین کی پابندیوں کا معاملہ بھی، پہلی پابندی کی بھی خبریں اس وقت چل رہی ہیں، وہ کیا معاملہ ہے۔ لیکن چونکہ دیکھیں اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ کہ نیا آرمی چیف فیلڈ مارشل COD ریٹائرڈ جنرل عاصم منیر اپنی ادھوری طاقت سے سفر شروع کریں گے یا شہباز شریف کی حکومت کا دھڑن تختہ الٹے گا، یہ نوٹیفکیشن روکیں گے یا نہیں۔ دیکھیں حکومت تو عسکری صحافی تو کہہ رہے ہیں کہ 70 ہزار ووٹ فارم 47 اس وجہ سے نہیں دیے، یہ جو دھمکیاں خیبر پختونخوا کو گورنر راج کی دے رہے ہیں اصل میں یہ ان کی اپنی گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی ہے۔ شہباز شریف کی حکومت کو شدید ترین خطرے میں ہے اور عسکری ذرائع نے کہا ہے کہ 3 مہینوں کے اندر اندر شریف خاندان لندن میں موجود ہوگا۔ یہ میں آپ کو بڑے برسوخ ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ ان کے دعوے کہ اگلے 3 مہینوں کے اندر آپ کو شریف خاندان پاکستان میں نظر نہیں آئے گا، اور یہ بات علی شریف کو بھی پتہ ہے کہ نوٹیفکیشن جاری کرنے کے بعد انجام کیا ہوگا۔ دیکھیں آگے چل کے میں آپ کو پرویز مشرف کے دور کا ایک بڑا واقعہ بھی بتاؤں گا، جب نقبل کے بھی بتاتا ہوں۔ نواز شریف جب ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ کور کمانڈرز اور جنرل ضیاء بٹ کے ساتھ GHQ کے دورے پر مشرف نے نواز شریف کو سنائی تھی، یہی ندیم انجم صاحب کی ریکارڈنگ کا بھی معاملہ ہے۔ اب آل شریف کے اقتدار کو تلوار سے باندھ کر بال سے ان کے سر پہ لٹکا دیا گیا کہ نوٹیفکیشن ایک دفعہ جاری کریں آپ، پھر دیکھیں ہوتا کیا۔ زرداری کا بھی اس میں بڑا اہم کردار تھا بیچ میں۔ نواز شریف نے دیکھیں پنیترا بدل کے اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈالنے کے لیے کہا کہ جی میں تو عمران خان کی رہائی چاہتا ہوں، ذرا اندازہ کریں جو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کرنی ہم بھی چاہتے ہیں، انہوں نے عمران خان سے ملاقات کروا دی، یعنی دونوں ابھی تک عمران خان کو استعمال کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر ہاتھ سیدھا کریں گے۔ یہ اقتدار کتنا کمزور ہے ان کا، آپ یقین کریں کہ ایک نوٹیفکیشن نے پورے کا پورا نظام سر سے پاؤں تک ان کا ہلا دیا۔ کتنی محنت سے نظام بنایا انہوں نے، کتنی محنت سے، مقبول ترین پاکستان کی جماعت کو ٹکڑوں میں بانٹنے کی، توڑنے کی، کاٹنے کی، رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالنے کی، تمام عدالتیں مینیج کرنے کی، ججز کو اغوا کرنے کی، استعفے لینے کی، پاکستان اور آئین و قانون کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد، ماؤں بہنوں بیٹوں کی چادریں چھیننے کے بعد، الیکشن لوٹنے، اداروں کو غلام بنانے، 70,000 سے زیادہ پاکستانیوں پر ظلم، اور حالت یہ ہے کہ ایک نوٹیفکیشن ہونا یا نہ ہونا پورے کے پورے نظام کے اندر گھس کے پھٹ گیا۔ ایک نوکری، وہ جو نانا پاٹیکر ایک فلم تھی نا کہ ایک سالہ مچھر آدمی کو ہجڑا بنا دیا، یہاں ایک نوکری نے کیا سے کیا بنا دیا۔ یہ نوٹیفکیشن کا معاملہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا لمبا ہوگا۔ نون لیگ اپنی سیاست بچانے کے لیے، آرمی چیف اپنی نوکری اور اقتدار کے لیے یہ ڈیل کر لیں گے، لیکن اب زمینی حقائق مختلف ہیں۔ دیکھیں زمینی حقائق کیا ہیں کہ یہ کہتے ہیں نوٹیفکیشن میں کوئی اختلاف نہیں، تو پھر 29 کو جاری کیوں نہیں ہوا؟ 2 ہفتے پہلے بلکہ جاری ہونا چاہیے تھا۔ کیوں جان بوجھ کر لیٹ کیا، اس کو کیوں غیر ضروری تنازع بنایا؟ پوری دنیا میں اس ایشو کو کھڑا کیا گیا کہ آرمی چیف، فیلڈ مارشل، چیف آف ڈیفینس کے عہدوں کی تحقیر، تضحیک، تذلیل، انہیں دباؤ میں لانے کے لیے کیوں غیر ضروری شہباز شریف برطانیہ اور بحرین کے دورے پر چلا گیا؟ نون لیگ نے اپنے صحافیوں کے ذریعے یہ سارے پیغامات کیوں خود بھیجے؟ عسکری صحافیوں کا پیغامات کیوں بھیجے؟ اگر انتظامی مسئلہ تھا، اگر سب اچھا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، تو یہ بتا دیں پھر کس نے کروایا، کیوں کروایا؟ انتظامی معاملات ایسے تو خراب نہیں ہوتے، یہ تو سارا پلاننگ کے ساتھ ہوا تھا، اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ جنرل عاصم منیر ریٹائرڈ اور نواز شریف کے درمیان بالکل بھی اعتماد نہیں، یہ ایک دوسرے سے خوفزدہ ہے، یہ ایک دوسرے کا ماضی جانتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ سائبیریا میں ایک سرکل آف ڈیتھ ہوتا ہے، بھیڑیوں کا سرکل، دائرہ، وہاں قدیم شکاریوں کی روایات ہیں، کہاوتیں ہیں کہ سائبیریا میں سردی ہوتی ہے، خوراک ختم ہو جاتی ہے، تو بھیڑیوں کے اندر بھوک تاری ہوتی ہے، یہ ٹولیاں بنا کر دائرے بنا کر بیٹھتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گھورتے ہیں۔ اگر کسی بھیڑیے کی بھوک کی وجہ سے آنکھ لگ جائے یا وہ کمزور ہو جائے تو پھر باقی بھیڑیے اس پر جھپٹ کر چیر پھاڑ دیتے ہیں اسے۔ یہ سردی اور بھوک تو ہے لیکن اصل بقا کا مسئلہ ہے، اور یہی صورتحال نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے۔ جاتی عمرہ میں شریفوں کا یہ بھیڑیوں کا سرکل لگنے لگا ہے۔ اب اس دائرے کی، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ ضرور بتاؤں گا کیونکہ نوٹیفکیشن کی وجہ سے 2 دفعہ خاموش مار چلا لگا، 2 دفعہ۔ ایک 2017 میں 29 اپریل کو ڈان لیکس ہوئی، جب یہ لیفٹنٹ جنرل فیض امیر کی تعیناتی اور تبادلے کا نوٹیفکیشن تھا جو نواز شریف نے اس وقت نہیں روکا۔ ڈان لیکس کی رپورٹ تھی، ایک کارروائی ہوئی، اس پر سرکاری نوٹیفکیشن جاری کیا گیا۔ یہ جنرل باجوہ نے اسے نامکمل اور نامنظور دے کے ٹویٹ کروایا DGSPR سے، جو بعد میں ڈیلیٹ ہوئی۔ چند گھنٹوں کے بعد حکومت نے پھر نوٹیفکیشن واپس لے لیا، تنازع حل ہوا، لیکن نواز شریف کی حکومت 2017 میں فائل 2.5 مہینوں کے اندر، 2.5 مہینے لگے تھے اس میں۔ یہ معاملہ وہی ہے۔ دوسرا آپ کو 6 اکتوبر 2021 کو جنرل فیض کا ہی تبادلہ کا نوٹیفکیشن تھا، یاد ہوگا، جو کہ 3 ہفتے روکا گیا تھا اور پھر اسے بھی منظور کیا، لیکن اپریل میں پھر خان کی حکومت جنرل باجوہ نے مارشل لا لگایا، یعنی غیر سرکاری مارشل لا تھا۔ یہ ویڈیو سنبھال کے رکھ لیں کہ 2 مہینے، 2.5 مہینے، 3 مہینے زیادہ یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ نواز شریف اگر نوٹیفکیشن کر دیتا ہے تو اب نواز شریف کو اس چیز کا پتہ ہے، یہ جنرل عاصم منیر کو انہوں نے زخمی کر دیا ہے۔ جیسا سانپ زخمی ہو جائے نا تو پھڑکتا ہے اس کے بعد، اور زخم بھرنے کے بعد حملہ۔ آل شریف یہ جانتے ہیں اور ماضی میں ان کے ساتھ بارہا ہوا ہے، بار بار وہ 7 دفعہ۔ آل شریف کے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے ان 5 دنوں میں سانپ کا ڈنگ نکال دیا، زہر نکال دیا۔ یہ ان کے میرے پاس ریکارڈڈ بیان ہے، انہوں نے کہا ہمیں طاقت ساری چھین لی ہے ان سے، ہم اپنے حامی جرنیل اوپر لائیں گے اور پھر اس کے بعد جنرل عاصم منیر ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ کمپنی لیکن بہرحال نہیں چل سکتی، یہ میرا کہنا ہے۔ یہ جو کھپ ڈالی کی ہے نا، رائتا انہوں نے پھیلایا ہے، یہ بالکل ایسے ہی بچہ پیشاب کرنے کے بعد ماں باپ کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ میرے کپڑے بدلیں، اور ماں باپ قدرتی عمل میں مصروف ہو جائے۔ حالات بالکل یہی ہیں۔ میں آپ کو بڑی محتاط گفتگو کروں، میں اس سے بھی سخت باتیں کہہ سکتا ہوں، لیکن کیونکہ مجھے غصہ ہے کل جو خان کے بیانات قید تنہائی پہ آئے، میں نے اس پہ بڑا غور کیا ہے، وہ بارے میں آگے چل کے بات کرتا ہوں۔ فی الحال تو ملکی مفاد میں بٹوارے کا، مال، اقتدار کی ہوس اور لالچ، یہ جو ملاقات 24 گھنٹوں میں شریف خاندان کی، ان کی 8 ملاقاتیں ہوئی بڑے اہم لوگوں سے،
خاص طور پر شہباز شریف کی ایئرپورٹ لاؤنج میں، اس کے بعد 3 دفعہ مختلف پیغامات، اور سب کے سب یہی کہہ رہے تھے میاں صاحب نوٹیفکیشن کریں، جان چھڑائیں، پھر آپ جیسے کہیں گے ویسے ہی ہوگا. لیکن یہ بات شہباز شریف کے ہاتھ میں نہیں تھی. آرمی چیف کو چیف آف جوائنٹ اسٹاف کے عہدے پر مستقل کرنے سے پہلے انہیں آرمی چیف کے عہدے سے نواز شریف نے برطرف کروایا. یہ ان کا منصوبہ تھا، اسے غور سے سمجھے. یہ منصوبہ آرمی چیف کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ انہیں ریٹائر کر کے اپنا جرنیل لانا چاہتے ہیں. جس طرح مشرف نے خفیہ ریکارڈنگز کی تھیں، یہی ریکارڈنگز ابھی بھی ہوئی ہیں. اور یہاں ندیم انجم صاحب کے حوالے سے ریکارڈنگ کی بات ہو رہی ہے. نواز شریف نے کور کمانڈرز کے ساتھ بھی رابطے کیے، وہ بھی نہیں پتہ چل گئے. اب جس طرح پرویز مشرف کو سری لنکا بھیجا گیا، یہاں کی کوشش تھی کہ انہیں باہر بھیجیں، لیکن جواب میں آرمی چیف نے شہباز شریف کو باہر جانے کی اجازت دے دی. اور نواز شریف نے یہ کام راحیل شریف کے ساتھ کیا، پرویز اشرف کیانی کے ساتھ کیا، اور یہی کام جنرل عاصم منیر کے ساتھ کیا، لیکن ابھی تک یہ ناکام نظر آ رہا ہے. ماضی میں وہ چونکہ دونوں ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں، اسی لیے نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا گیا، طاقت سے نہیں دی گئی. شہباز شریف کو بنانے کا مقصد بھی یہ تھا، اور اب شہباز شریف نے کہہ دیا کہ وہ تو استعفیٰ دینے پر تیار ہے. اب جنرل باجوہ کے سسر کی بھی آمد، وہی لندن پلان کے لوگ جو پہلے بیٹھے تھے انہی کی گفت و شنید ہوئی، انہی کی ملاقاتیں ہوئی رات کے، اور پھر اب جو باضابطہ گفتگو کے لیے تیار ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قدر مشترک اس وقت ایک ہے، وہ عمران خان. نون لیگ نے نوٹیفکیشن روکا، انہوں نے ملاقات کرا دی، اس کے بعد اصل مالکان امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب وہ آپ کو حرکت میں. اب جنرل عاصم منیر کے پاس طاقت ہے، ریاستی فنڈ ہے، بہت بڑی تگڑی فوج ہے، اور آل شریف کے پاس وقت بظاہر سادہ اکثریت اور برائے نام ہی کہنے کی حکومت موجود ہے. اور نواز شریف تجربہ کار پرانا مافیا کا کھلاڑی ہے، اسے پتہ ہے کس طرح مغرب کو، ہندوستان کو، بلکہ اسرائیل تک کو قابو کرنا ہے. یاد رکھیں جب پرویز مشرف نے نواز شریف کو جلا وطن کیا تو اس وقت میاں صاحب نے ایک ہی کام کیا، ہندوستان، اسرائیل سمیت یہ تمام رابطے اور گارنٹیاں اور ضامن بنائے. یہ جو اکثر ٹی وی پروگرام میں اچھل کے کہتے ہیں نا کہ عمران خان کا کوئی ضامن نہیں، واقعی کوئی ضامن، ان کے سارے ضامن ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اب دوسری طرف آرمی چیف نے بھی دیکھیں اپنی لابنگ کی، امریکہ میں، برطانیہ میں، ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف کے بعد کروڑوں ڈالرز لگا کے وہاں اپنی جو راستہ بنایا. وہ اس کا ثبوت ہے کہ 26 نومبر ہو، 9 مئی ہو، ثانیہ مرید کے ہو، مغرب نہیں بولا، جو کچھ پاکستان میں مغرب نہیں بولتا. لیکن اب آرمی چیف کو اندازہ کہ اگر وہ تو ریٹائر ہو چکے ہیں، اور مغرب سعودی عرب کی حمایت جو وہ نواز شریف کی طرف ہے، اسی لیے انہوں نے پاکستان میں جلدی جلدی کام پکا کیا، 27ویں ترمیم کروائی. 27ویں ترمیم اسی لیے ہوئی تھی، اور ایک یہ واحد ہتھیار تھا آرمی چیف کے پاس. لیکن یہ چونکہ اتنی تیزی سے، اتنی اجلت میں کیا گیا، اور اس دوران چونکہ نواز شریف کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، اسی لیے این ایکسٹینشن کے دن شہباز شریف کو بحرین اور لندن بھجوایا گیا، خواجہ آصف کو باہر نکال دیا اور خود بات چیت سے انکار کر دیا. اس وقت آرمی چیف کے پاس طاقت ہے، فوج ہے، ادارے کے اندر آپ کو پتہ ہے معاملات ہیں، لیکن ادارے کے اندر سوچ ہے کہ اگر ایسی کوئی حرکت ہوئی تو ہندوستان کو موقع مل جائے گا، کوئی ایڈونچر ہو جائے گا. اندرون خانہ حالات آپ کو پتہ ہیں، پھر دو اداروں کے اندر بھی جو لڑائی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، پھر جو ابھی ندیم صاحب کے ساتھ ہوا. اور اس صورتحال میں مریم نواز اور نواز شریف سمیت یہ جاتی عمرہ کی میٹنگ میں اگر ندیم صاحب ہو تو پھٹا پھر پڑے گا، یہ یاد رکھیے گا. اب جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں جنرل عاصم منیر کی مدت ملازمت پکی کرنا، نواز شریف کی اپنی وزارت عظمیٰ کی جو لالچ اور وہ معاملہ ہے، لیکن اس میں طاقت تقسیم ہے دونوں تک ایک دوسرے کے خلاف کچھ کر نہ سکیں. اور ظاہر ہے عاصم منیر صاحب کا صوبے ہیں، نئے صوبے ہیں، ٹیکنوکریٹ حکومت ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی کرپشن کیسز کی 3 سال کی ساری تباہی بربادی کی چارج شیٹ ہے. دوسری طرف نواز شریف کا پوری چارج شیٹ ہے جو تحریک انصاف عمران خان پہ جو مظالم ہوئے اس کی بڑی لمبی فہرست ہے، جس کا وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں، جو کچھ کیا فوج نے کیا. تو یہ پھڈا وہی پڑا جو بٹوارے کے مال کی تقسیم کے دوران، کیونکہ واردات کرنے والے چور ڈاکو کبھی واردات پہ نہیں لڑتے، ہمیشہ بٹوارے کے وقت لڑتے ہیں. تو یہ بٹوارا ہو رہا ہے اس وقت. اب اس وقت پچھلے 3 سال میں انہوں نے حکومت بھی بنا لی، سینٹ بھی بنا لی، پارلیمنٹ، عدلیہ سب کچھ بنا لی، لیکن ملک نہیں چل سکا. حالت یہ ہے کہ 3 سال سے جنگیں لڑنے والے یوکرین، ان کی معیشت، امن و امان، خارجہ پالیسی، عدلیہ، اندرونی حالات، غرض یہ کہ کھیلوں کے حالات میں ان کے پاکستان سے بہت بہتر ہے. پاکستان بہت پیچھے جا چکا ہے. پاکستان کی وہ تقدیر بدلنے، نعرے لگانے والے ان کے وزیر بھاگ رہے ہیں. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کو بیچنے کے لیے کرپٹو کا جو وائٹ ہاؤس کے ذریعے راستہ بنایا، بلال بن ثاقب، ٹرمپ کے مشیر اسٹیو وٹکاف کے بیٹے کا دوست، جو دعویٰ کیا جی پاکستان کو دنیا کا امیر ترین ملک بنا دیں گے، پھٹے چک دیں گے. بھائی کا اپنا پھٹا چکیا گیا، استعفیٰ دے کے وہ بھاگے. اور یہ اورنگزیب صاحب کا بھی استعفیٰ آج کل میں آنے والا ہے. اور ان کے جو صحافی ابصار عالم، جاوید چودھری، طلعت حسین، اسما شیرازی صاحبہ جو لکھ رہی ہیں وہ کھل کے بول رہی ہیں، یہ ایسے ہو نہیں سکتا تھا. اس میں تو بلکہ وہ دیکھیں وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں اقوام متحدہ وفد میں شامل ہوئی، اسرائیل کے انتہائی قریب، شہباز شریف تقریریں لکھنے والی، پاکستان کی خفیہ فائلیں اٹھانے والی، وہ بھی بول پڑی، جنہیں رات کے اندھیرے میں KFC پہنچائے جاتے تھے، وہ بھی چیخ پڑی کہ عاصم منیر صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں، رسالپور میں ایئر فورس کیڈٹ کی گریجویشن پریڈ میں انہوں نے جانا ہے، تو ریٹائرڈ کیسے جائیں گے؟ اب یہ جلد بازی میں کہہ رہی ہیں کہ ایک عہدہ بنایا، دوسرا ختم کیا، چیف آف ڈیفنس کا عہدہ جو پوری دنیا میں شور مچا دیا، لیکن نہ آئین، نہ قانون، نہ نوٹیفکیشن. ایک وہ بنانا ریپبلک بنا دیا، نہ جوائنٹ چیف آف سٹاف موجود، نہ آرمی چیف اور 7 لاکھ کی فوج موجود، سربراہ ہی کوئی. اصل میں انہوں نے خان کو جو قید کر کے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجائی، یہ خان کی مقبولیت کو قبول نہیں کرتے تھے نا، اصل مسئلہ تو مقبولیت کا تھا. اور آج مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے ملاقاتیں بند کی، قید تنہائی میں ڈالا. تو پچھلے 3 ہفتوں سے اٹھائیں دنیا کے اخبارات اور میڈیا، ہر جگہ عمران خان عمران خان عمران خان. اور کل 20 منٹ کی ملاقات عمران خان کی اپنی بہن ڈاکٹر عظمیٰ سے ہوئی. آج اٹھائیں اخبارات ساری، ہر طرف نیوز چینل، ٹاک شوز، سوشل میڈیا، فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، ہر جگہ عمران خان عمران خان عمران خان. ان کا نام اور تصویر انہوں نے بند کی، قاسم کے ابا، بانی PTI، رنگ برنگے نام. دنیا نے ایک ہی نام دیا ہے، وہ ہے عمران احمد خان نیازی. علیمہ خان نے اسکائی نیوز پہ انٹرویو دیا، سب سے زیادہ دیکھا جانے والا انٹرویو بن گیا. مورگن وافر کو انٹرویو دیا، سب سے زیادہ دیکھا جانے والا انٹرویو. اسٹیبلشمنٹ نے 2023 میں عمران خان کو ملک چھوڑنے کی بات کی. خان نے اس وقت بھی یہی کہا مقدمات کا سامنا کروں گا. خان آج بھی ادھر ہی کھڑا ہے. یہ کہاں کھڑے ہیں؟ ان کا تو بیانیہ تھا نا کہ ہم 1 مہینہ ملاقات نہیں ہونے دیں گے. آپ دیکھیں عمران خان کہتے تنہائی میں اس کے اعصاب ٹوٹ جائیں گے، پھر کہا جی نہیں بات کرنے کی اجازت میں ڈیل ہوگی. عمران خان نے سخت ترین تشدد کے بعد پہلا بیان کیا دیا کہ عاصم منیر ذہنی مریض ہے، اخلاقی طور پر اتنا پست ہے کہ آئین، قانون، انسانی حقوق، جس میں خان اور اس کی اہلیہ پر شدید ترین ٹارچر، 4 ہفتوں سے ملاقاتیں بند کروا کے نہ صرف جیل مینول بلکہ انسانی حقوق کے چارٹر کو نہیں مان رہا.
عمران خان کی بہنوں کو سڑکوں پر گھسیٹنے والا ڈاکٹر یاسمین راشد جیسے کینسر سروائیور کے ساتھ انتقام، غیر سیاسی بشرا بی بی کے اوپر، اور تمام سہولیات سے محروم کرنے والی یہ ریٹائرڈ چیف عاصم منیر۔ عمران خان نے کہا قید کاٹنا اور وہ بھی قید تنہائی، لیکن قوم کی خاطر برداشت کروں گا کہ یہ غلامی کی زنجیریں توڑیں۔ خان نے تو کل اس قید میں بھی میر جعفر میر صادق تحریک انصاف کے کھول کے سامنے رکھ دیے جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں گئے۔ اب ان لوگوں کے ایک جیسے بیانات آنے شروع ہیں، کچھ معافیا مانگ رہے ہیں، کچھ اڑ گئے ہیں، لیکن ان لوگوں کو میں سے کچھ کو نشانہ عبرت ضرور بنانا چاہیے، ضرور بنانا چاہیے۔ یہ نشستیں، یہ پارلیمنٹ، یہ اتنا اہم نہیں ہے کہ آپ کا قائد ایسے ہو۔ میں تو کہتا ہوں تحریک انصاف کو ہنستا مسکراتا آپ کو چہرہ نظر ہے، اس اٹھا کے باہر مارنا چاہیے، جو خان کی 1 مہینے کی قید ہے۔ عمران خان نے سہیل آفریدی کی تعریف کی، وہ چادر پہن کے بیٹھا ہوا 12 گھنٹے، ہم اس کو ویسے نہیں پسند کرتے، وہ مزاحمت کا واقعی استعارہ ہے، فرنٹ فٹ پہ واقعی کھیل رہا ہے۔ اب تو خان نے اسے فری ہینڈ دے دیا ہے، مکمل حمایت دے دیا ہے، اور عمران خان نے جو اس کے ساتھ دیکھے محمود اچھزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو، جو مکمل پوری پارٹی کو جڑنے کا کہا ہے۔ یہ پولیٹیکل کمیٹی سب سے بڑا مسئلہ کھڑا کری جسے خان نے ختم کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ مسائل بالکل حل ہوں گے اور اب تحریک انصاف کا لائے عمل سامنے آئے گا۔ یہ پولیٹیکل کمیٹی کی وجہ سے بہت سارے مسائل تھے، یہ سیاسی حکمت عملی بنا ہی نہیں پائے۔ محمود اچھزئی، علامہ راجہ ناصر عباس کا نوٹیفیکیشن تک نہیں کروا سکتے۔ سلمان اکرم راجہ اور حامد خان کو جو عمران خان نے نامزد کیا ہے کہ ایک طرف وکلا کی طاقت کو اکٹھی کی جائے اور خیبر پختونخوا کے جو ہے وہ سہیل آفریدی کے پاس ہے، پارلیمانی لیڈر بنایا ہے شاہد خٹک کو۔ اب آنے والے دنوں میں انہیں پتا ہے کہ ماحول جنریشن زی کا بنے گا، کیونکہ دیکھیں وزیر اعلیٰ نوجوان ہے، وزیر اطلاعات نوجوان ہے، خیبر پختونخوا کی قیادت سینیٹر خرم ذیشان اور اب شاہد خٹک۔ تو عمران خان کو پتہ ہے یہ معاملات کس طرح میں، کہ نوجوانوں کے ذریعے یہ سارا انقلاب کی طرف معاملہ جو پرامن انداز میں چلے گا۔ اب دیکھیں میں تو بار بار یہ بات دہراؤں گا سوشل میڈیا کو، اوورسیز پاکستانیوں کو، خان نے جو 1 مہینے قید کاٹی، آپ یقین کریں 1 دن بھی نہیں کاٹ سکتے، خدا کی قسم، اور وہ بے قصور بے گناہ معصوم ہے۔ اپنی آواز اتنی شدت سے اٹھائیں، اپنی دنیا کی پارلیمنٹس کو ہلا دیں، ایک تحریک چلائیں، لکھ کے بول کے اس مزاحمت میں خان کا ساتھ دیں۔ یہ نظام حقیقی معنوں میں آخری ہچکیوں پہ ہے، یہ نوٹیفیکیشن ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں یہ نظام لپیٹا جائے گا۔ جو لوگ خان کا ساتھ نہیں دے رہے اور جو اس کی جڑیں کاٹنے کی پارٹی کی کوشش کر رہے ہیں، ان سب کو سامنے لانا چاہیے، ان کی نشاندہی کریں۔ آپ تو نتھنگ ٹو لوز، کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، جدوجہد میں پرامن تیزی لائیں۔ اوورسیز پاکستانی دیکھیں، اپنی ویڈیوز انگریزی میں بنایا کریں، آپ سارے لوگ دنیا میں رہتے ہیں، یورپ میں، انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ کنیکٹ کریں۔ یہ بڑے بڑے آپ انفلوئنسر ہیں برطانیہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں، یہ شایان علی جیسے لوگ ہیں، انہیں چاہیے کھل کے بات کریں، چاہے انگریزی میں کریں، اسپینش میں کریں، فرینچ میں کریں، زیادہ سے زیادہ اس معاملے کو اجاگر کریں دنیا کے سامنے، اپنی طرف سے مزاحمت کریں۔ پروٹیسٹ جو آپ لوگوں کے ہو رہے ہیں وہ بھی کریں، ساتھ ساتھ اپنا ساتھ جو پریشر ٹیکٹکس جو ہوتے ہیں اس میں بہت سارے عوامل ہیں۔ میں کوشش کروں گا اگلے ویلاگ میں آپ لوگوں کو لائے مندوں کہ پرامن انداز میں آپ یہ تحریکیں کیسے چلاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ نظام جو کچھ انہوں نے کرنا تھا کر لیا ہے، اب اس سے زیادہ ہی کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ خان کو محفوظ رکھے، اس کو لمبی زندگی اور صحت کاملہ حاضرہ عطا کرے۔ آپ اگلے صرف 3 مہینے تک اپنا یہ پریشر دباؤ بڑھا کے یہ آؤٹ ہو جائیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی لڑائی میں ایک نے تو جانا ہی جانا ہے، یہ بات ہے۔ اب پیچھے جو رہ جائے گا وہ خان سے لڑے گا، اور خان انشاءاللہ آپ کو پتہ اس وقت تک کہ ایک کے گرنے سے اتنا طاقتور پہلے ہی ہے، تھوڑی سی اور ان کی وہ مزاحمت ہونی ہے اور یہ نظام فارغ، اور اللہ نے پھر پاکستان کے حالات بدلنے ہیں۔ دعا تو دل سے یہ ہے کہ اللہ رب الکریم ان کے دلوں میں ڈالے اور یہ نوکریوں کی ہوس اور اقتدار کی ہوس سے نکلے۔ ملک کا اگر یہ تھوڑا سا سوچ لیں، صرف تھوڑا سا، یورپی یونین پابندیاں لگا رہی ہے، وہ یہ انوار اللہ کاکڑ پہ حملے ہوئے، مطلب امن و امان اور پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اگر تھوڑا سا 1% ان کے دل میں اگر کوئی پاکستان سے محبت ہے تو یہ جان چھڑا کے نکل جائیں، چلے جائیں باہر جا کے جزیروں میں رہیں، جو کر رہے ہیں، پاکستان کی حالت پر رحم کریں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔